الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے قسم اور قسم کا کفارہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں مخلوقات کی قسم کھائی ہے، ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کو قوی اور بااثر سمجھانے کے لیے ایک قسم کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا کہ بندہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ بندے کو اس لفظ قسم کے ذریعے سے بات کو زیادہ مؤثر بنا کر سمجھانا ہے کہ اس کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک نہیں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اب یہ خسارے سے نکلنے والے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کرتے تو وہ بھی انسان خسارے میں ہے، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے، اور آخرت بنتی ہے کسی بھی انسان کی دنیا میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر دنیا میں نیک عمل کرے گا تو آخرت بنے گی، نیک عمل نہیں کرے گا تو اس کی آخرت نہیں بنے گی، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا آخرت بنانے کے لیے ہے، اور اس میں فائدہ اللہ کا نہیں ہے، فائدہ ہمارا اور آپ کا ہے اور نیک عمل کرنے والے کا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اور اس کا معاوضہ کہیے، اس کا بدلہ کہیے، اس کی قیمت کہیے، ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے اعمال کو، اپنے طریقے کو لانا ہے۔ تو آخرت کی نعمتیں تو اللہ نے بنائی ہیں، لیکن خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ جتنی قیمتی نعمتیں ہیں اس کا بدل دنیا میں کوئی چیز نہیں بن سکتی۔
کہ ہم اللہ کی جنت کو، اس کی نعمتوں کو سامان کے ذریعے، مال کے ذریعے اور دراہم و دینار کے ذریعے ہم خرید لیں، یہ دنیا کی چیزیں اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے رحم فرمایا اپنے بندوں پر کہ ان کے نیک اعمال کو، اس کی قیمت اللہ نے تسلیم کر لی۔ ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی قیمت تسلیم کر لی کہ نیک عمل لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو جو بندوں کے لیے بنا کے رکھے ہیں وہ عطا کریں گے۔ اور دین کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جس کی دین کے خاطر قربانیاں اور خدمتیں اللہ کو زیادہ پسند اور مقبول ہوتی ہیں، اس کے اوپر آئے دن حالات اور تکلیفیں، آزمائشیں زیادہ آتی رہتی ہیں۔ اس میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ دین کا کام ہم کرتے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہیں اور حالات بھی ہم ہی کو گھیرے ہیں، تکلیفیں بھی ہمارے اوپر رہتی ہیں، مشکلات اور بیماریاں ہمارے ہی اوپر رہتی ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں جو دنیا میں انسانوں پر آئی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی ہیں، اور انبیاء میں 1.25 انبیاء میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا تمام انبیاء کو تکلیف دی گئی ان کی تکلیف ایک طرف اور مجھے جو تکلیف دی گئی وہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو میری تکلیف ان تمام انبیاء کرام کے تکلیف سے زیادہ نکلی۔ یہ انبیاء کتنے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ کے، انبیاء کتنے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خاص محبوب نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، تو اس کے دل میں آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ ماں بیٹے کو چاہتی ہے، محبت کرتی ہے، تو ماں بھی یہ چاہتی ہے کہ بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن اس کے باوجود دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں محنت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے مجبوراً بھیجنا پڑتا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ اگر گھر پہ اپنے پاس چارپائی پہ بیٹھا کے رکھے تو گھر کا کام و کاج، خرچ اور ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں اپنے اس بچے کو جس کو بہت چاہتی ہے اس کو بھی باہر دوسرے ملک میں کمانے کے لیے بھیجتی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ وہاں جانے کے بعد گھر جیسا آرام اس کو نہیں ملے گا، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد چاہتے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے پاس تو الفاظ گنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کتنے صفات، چہرہ، بال، زلف، آپ کے بھاؤں، آپ کے خد، آپ کے پیشانی، آپ کے انداز تکلم، ہر چیز کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ یہ محبت ہی کی تو علامت ہے۔
کہ آپ کے زلف اتنے اچھے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک اتنی اچھی ہے، آپ بات کرتے ہیں کتنی میٹھی شیریں بات کرتے ہیں، آپ کے بالوں سے راتوں کو سیاہی ملی، آپ کے دانتوں کی سفیدی سے صبح کو روشنی ملی، آپ کے مسکراہٹ سے پھولوں میں حسن پیدا ہوا، آپ کے پسینے مبارک سے پھولوں کے اندر خوشبو پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے، بڑی محبت کرتے ہیں تو بڑی تعریف بھی کریں گے۔ تو چاہیے یہ تھا، تقاضا یہ تھا کہ اپنے ساتھ عرش پہ بیٹھا کے رکھتے، دنیا میں اپنے محبوب کو نہ بھیجتے کہ یہ ناقدر لوگ، نافرمان لوگ آپ کو پتھر مار کے لہو لہان کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہتے کہ جادوگر ہیں، کاہن کہتے، مجنون کہتے۔ یہ سب تان اور یہ گالیاں سننے کا وقت نہ آتا۔ آپ کے ازواج پر تہمت زنا کی نہ لگائی گئی ہوتی، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ تکلیف کا پیش نہیں آتا اگر آپ اپنے محبوب، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ عرش پر رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت چاہنے کے بعد بھی اپنے عرش پر آپ کو روک کر اور بیٹھا کر نہیں رکھے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ کہ ایک ضرورت ہے، جیسے ماں کو گھر چلانے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے کی، مال کی ضرورت ہے، ایسے دنیا میں بھیجنے کے لیے ایک ضرورت تھی۔ وہ کیا ضرورت؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑنا تھا، گمراہی، تاریکی اور غفلت میں زندگی گزارنے والوں کے لیے سامان ہدایت بنانا تھا، اللہ سے تعلق بنانا تھا، نافرمانی کے راستے سے نکال کر اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر لانا تھا۔ دین کا تقاضا اللہ کے سامنے تھا، اس دین کے تقاضے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 1.25 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ تکلیفیں آئیں، لیکن دین کے اندر کمی نہ ہو، دین سے لوگ غافل نہ رہیں، دین انسانیت تک نہ پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہر شخص تک دین پہنچے، ہر شخص دین اسلام میں داخل ہوئے، ایمان والا ہو جائے، جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلنے والا ہو جائے، بغاوت نافرمانی کے راستے سے ہٹ کر اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس خاطر بھیجا۔ تکلیفیں آپ نے فرمایا کہ جتنا تمام انبیاء کرام کو ملی ایک طرف رکھ دیا جائے اور مجھے جو تکلیفیں دی گئیں ایک طرف رکھ دی جائے، تب بھی میری تکلیف ان تمام تکالیف سے زیادہ نکلی۔ تو دین کا کام کرنے میں، دینی قربانی دینے میں اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں، اور جیسے انبیاء کرام کا رتبہ اور مرتبہ دنیا میں بھی بڑا ہے اور آخرت میں تو بڑا ہے ہی، ایسے ان کے نہج پر، ان کے طریقے پر جو انسان اپنے آپ کو چلائے گا اور دین کی ویسی محنت کرے گا، دین کے خاطر ویسی قربانیاں پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بھی ایسے ہی بنائیں گے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، زکوٰۃ صدقات بہت زیادہ نہیں ہیں،
تو آپ نے فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا ایک چیز میرے اندر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میرے اندر بہت ہے۔ اور پوچھنے والے صحابی نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میرے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو تمہارا کام آخرت کا بن گیا۔ المرء مع من احب، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے زبان مبارک سے یہ حدیث نکلی کہ المرء مع من احب، کہ جو جتنا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا، تو ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی، بڑی خوشی حاصل ہوئی، کیونکہ جتنے صحابہ سب جانثار تھے، عشق محبت میں غرق تھے، سامان نجات مل گیا، سامان نجات مل گیا۔ اور جب تک کسی ذات کی محبت یا کسی ذات کا خوف ان کے متبعین کے اندر، کام کرنے والوں کے اندر، ملازموں کے اندر، غلاموں کے اندر نہیں آئیں گے تو کما حقہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اگر شاگرد کے اندر استاد کی محبت نہیں ہے یا استاد سے خوف نہیں ہے، بیٹوں کے اندر، اولادوں کے اندر باپ کی محبت یا باپ کا خوف نہیں ہے، ملازموں کے اندر آقا اور مالک سے محبت نہیں ہے اور خوف ڈر بھی نہیں ہے، تو ہر شعبے کے اندر کام کرنے والوں میں آپ کمی دیکھیں گے۔ چاہے شاگرد ہو، چاہے ملازم ہو، اور چاہے غلام ہو، چاہے اولاد ہو، اگر شخصیات کی محبت یا اس کا خوف اور ڈر نہیں ہے تو کام کرنے میں یقیناً کمی ضرور واقع ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ذات کی محبت اور ذات کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، کبھی محبت کے جوش میں، کبھی خوف کی وجہ سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ لہذا اسے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو اور ڈر بھی اتنا پیدا ہو کہ اگر نافرمانی کیے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، جو راتوں دن ہمارے خاطر آنسو بہا بہا کر اس امت کو مانگے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، امت عطا فرمایا، ہمارے خاطر آپ لہو لہان ہوئے، ہمارے خاطر آپ کو تکلیفیں دی گئی، ہمارے خاطر آپ پر فاقے آتے رہے، ہمارے خاطر آپ نے دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر یہ ڈر ہو کہ ہمارے خاطر یہ سب صعوبتیں اور تکلیفیں آپ نے اپنے اوپر اٹھائیں تو یقیناً ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ذات کی محبت یا ذات کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ ان شخصیات کی، ان ہستیوں کی، ان لوگوں کی بات ماننے میں محبت پیدا ہوگی۔ مثلا استاد نے شاگرد کو ایک کام دیا کہ اتنا سبق یاد کرنا ہے، برابر سبق یاد کر کے سنا دیا، اب استاد کو ایک محبت اس سے پیدا ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں کرنے کے، جب ہم کریں گے تو اللہ کو اپنے بندے سے محبت پیدا ہوگی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنے زندگی کا ہمیں دیا ہے، جب وہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو آپ کی روح کو خوشی پہنچے گی اور ایک مناسبت اور تعلق بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے جتنی نافرمانیاں ہوں گی اتنا زیادہ دوری ہوگی۔ استاد نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، بچے نے، شاگرد نے نہیں کیا، اب استاد ناراض ہوگا۔ پھر حکم دیا، نہیں کیا، نفرت پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی،
ہوتے ہوتے یہ پوزیشن ہو جاتی ہے کہ اللہ اس بچے کو کبھی سامنے ہی مت کرو، یہ میرے سامنے آئی ہی نہیں۔ نافرمانی پہ نافرمانی جب بڑھتی جاتی ہے تو دوریاں اور نفرت بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے ساتھ روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ذات ہے، جب حکم کی تعمیل ہوگی تو اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت خود بخود بڑھے گی، اور نافرمانیاں ہوں گی تو نافرمانیوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، نفرت پیدا ہوں گی، سامنے آنے پر ایک الجھن پیدا ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ کو جو تلاوت کی گئی، اس میں قسم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک صحابی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ہے میرا کنواں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم گواہ پیش کر دو کہ یہ کنواں تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا گواہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا پھر سامنے والے سے کہو کہ وہ قسم کھا لے۔ قسم ہر چیز کی نہیں کھائی جاتی ہے، قسم جو کھائی جاتی ہے صرف اللہ کی، اللہ کے ذات کی، اللہ کے صفات کی، بس قسم اللہ کے ذات کی، اللہ کے صفات کی۔ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام ہیں، اس لیے قرآن کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، معاملہ حل نہ ہو، پیچیدہ ہو جائے، معاملہ بہت اہم ہو جائے، بگڑنے والا ہو، آخری اسٹیج جس کو کہتے ہیں، اس موقع پر اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ بہت لاسٹ میں اس کا نمبر ہے۔ بھائی شریعت میں تو جھوٹ بولنے کا حق ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے المؤمن لا یکذب، مومن جو ہے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اگر مومن ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جھوٹ کے نتیجے میں قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی چیز ناحق طور پر لینا ہوتا ہے تو اس ناحق طریقے کو دبانے کے لیے آدمی قسم کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ سہارا لیتا ہے۔ تو اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم یہ تو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات میں، گفتگو میں، معاملات میں ایک دم آخری اسٹیج کی بات ہے۔ جب معاملہ ایک دم نہ بنے تو یہاں تک پہنچے کہ وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اور جو شخص قسم کھاتا ہے قرآن کی، اگر حقیقت میں اس نے جھوٹ قسم کھائی، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر یا اپنے سر پہ لے کے جب قسم کھلانا ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ نوبت آئے، اس لیے کہ مقدس کتاب ہے، اس کا وبال یا تو فوراً آتا ہے یا تو کچھ ٹائم کے بعد آتا ہے، لیکن آتا ہے، یہ نوبت نہ آئے۔ یعنی ہم اتنا جھوٹ کیوں بولیں کہ یہاں تک نوبت آئے کہ مسجد میں آ کر ممبر و محراب کے پاس اس کے سر پہ قرآن رکھ کر اس سے کہلوایا جائے، ایسی نوبت نہ آئے۔ ہاں جہاں تک قسم کھانے کی اجازت کے بارے میں ہے تو اجازت ہے، معاملے کو حل کرنے کے لیے اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے والے سے کہیے کہ وہ قسم کھا لے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو فوراً جھوٹی قسم کھا لے گا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اب جن کے اندر آخرت کی ویلو اور قدر و قیمت ہو، ان کو تو ٹھیس لگے گی، ان کو تو احساس ہوگا
کہ ایک قسم کے نتیجے میں ہماری آخرت برباد ہونے والی ہے، اور وہ آخرت جہاں پر کوئی شخص ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ آخرت جہاں کا عذاب دنیا کے 70 گنا عذاب سے زیادہ ہوگا طاقتور۔ تو جس کو آخرت کا احساس ہوگا کہ قسم کے نتیجے میں، جھوٹی قسم کی وجہ سے آخرت برباد ہونے کا مسئلہ درپیش ہے، وہ تو سوچے گا کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا ہے۔ لیکن جن کو اپنے آخرت کے بگڑنے کا اور آخرت کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے اور پکڑ کا احساس نہیں ہے، وہ تو نہ جانے کتنی قسمیں دن بھر میں کھاتے رہتے ہیں، دن بھر میں نہ جانے کتنی اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھاتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر دیے، یعنی بچ گئے، یا سامنے والے کا پیسہ یا جائیداد یا کوئی اور چیز ہم نے ہڑپ کر لیا، قسم کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو گئے۔ پیسہ ہی دبائے ہیں، جائیداد ہی دبائے ہیں، یا کوئی سامان ہی غصب کیے ہیں قسم کے ذریعے سے، دھوکہ ہی دیے ہیں، لیکن آخرت تو اس بندے کی برباد ہوئی۔ اس جھوٹی قسم کے نتیجے میں آخرت گئی اس کی۔ اللہ کی ذات کو، اللہ کے قرآن کو ایک ذریعہ بنا لیا سامنے والے کے دولت کو لینے کا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے غضبناک ہوں گے، یعنی غصہ ہو جائیں گے، اور جس سے غصہ ہوئے اس کا ٹھکانہ جہنم، جس سے خوش اور راضی ہوئے اس کا ٹھکانہ جنت۔ یہ آپ نے فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت نازل کی تو اللہ نے کیا فرمایا جھوٹی قسم کھانے والوں کو؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اپنے وعدے کو، اپنی قسم کو تھوڑے سے مال کے خاطر، دنیا، پوری دنیا کا مال ایک طرف ہو تب بھی اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، پوری دنیا کا مال اور دولت ایک طرف رکھ دے تو اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے۔ یہ ہم جو تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ 1000 روپیہ ہے، 500 روپیہ، یہ نہیں تھوڑا، پوری دنیا کی نعمت ایک طرف ہو تو آخرت کی نعمت میں یہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اپنے وعدے کو، اپنے قسم کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سے پیسے کے خاطر، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے خاطر، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت سے اب محروم کر دیے گئے۔ دنیا لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا سنا رہے ہیں؟ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا، گئی آخرت۔ آخرت وہاں نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہاں کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ درہم و دینار کی ویلو اللہ کے نزدیک ہوگی اور نہ دنیا کے کسی سونا اور چاندی کی قیمت ہوگی۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو جھوٹی قسم کھا کر سامنے والے کے مال کو، اس کی جائیداد کو، کسی سامان کو لینا چاہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کریں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، کتنی سخت ناراضگی کی یہ بات ہے، بات تک نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ، ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کا تعلق مجھ سے زیادہ ہو جائے،
ہر بندہ مجھ سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ تمہارے شہ رگ سے زیادہ اللہ تم سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اور جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، دعا کرو آہستہ اور لجاجت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ انہ علیم بذات الصدور وہ تمہارے سینے کے بھید کو جانتا ہے، سینے کے بھید کو جانتا ہے۔ سمیع بصیر ہر بات کو سنتا ہے، ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر بات کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھایا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ اور اس سے اللہ تعالی آخرت میں بات تک نہیں کریں گے، اور ولا ينظر الیہم یوم القیامہ اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ اور بڑی وعید ہے، آخرت کے تمام حصے سے محروم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، اس کے لائق نہیں رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے، اس سے بھی محروم کر دیا گیا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں تیسرے پارے کے سورہ آل عمران کے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور ابھی اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے کہ پاک کر دیں اور جنت میں داخل کر دیں گے، نہیں، جھوٹی قسم کھایا ہے دنیا میں، اس جھوٹی قسم کا وبال وَلَا يُزَكِّيهِمْ اس کو ابھی پاک نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو دردناک عذاب میں اللہ مبتلا کریں گے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دن بھر قسم کھاتے رہتے ہیں، دن بھر قسم کھاتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتہ دار لگتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی سخی تھی، کسی بھی سائل کو واپس نہیں کرتی تھی، جو ہے گھر میں دے دیے، نہیں ہے معافی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہہ دیا کہ خالہ تھوڑا ہاتھ اپنا سمیٹو، اتنا بڑا ہاتھ مت رکھو کہ جو کچھ گھر میں رہے سب دے دیا کرتی ہیں آپ۔ انہوں نے قسم کھا لیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں تم سے اب بات نہیں کروں گی، تم نے نیک کام کرنے سے مجھ کو روکنے کی بات کیوں کی؟ نیک کام کرنے سے روکنے کی بات کیوں کی؟ میں تم سے اب بات نہیں کروں گی۔ لیکن وہ صحابی ہیں، رشتہ دار ہیں، اب تو بات ان کی بگڑ گئی، نہ جانے کس ارادے، کس نیت، کس چاہت سے کہے تھے، اور چاہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس لیے کہے ہوں گے تاکہ ان کو بھی اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام باقی رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں نہ ڈالیں، ان کے آرام کے خاطر انہوں نے کہا، قسم کھا لی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں تک چکر لگاتے رہے، معافی مانگتے رہے، پریشان رہے، آخرکار اللہ تعالیٰ وقت لایا کہ آپس میں بات چیت ہو گئی، جب بات چیت ہو گئی تو حانث ہو گئی، قسم ٹوٹ گئی، جب تک زندہ رہیں جب تک اس کا کفارہ وہ ادا کرتی رہی، حالانکہ کفارہ پوری زندگی نہیں ہے، ایک قسم کا کفارہ ایک ہی بار ہے، جب دوبارہ قسم کھائیں گے تو دوبارہ کفارہ ہے، لیکن اس ایک قسم کے نتیجے میں وہ جب تک زندہ رہی کفارہ اس کا نکالتے رہی۔ تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کفارہ بتا دیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم جو لغو قسمیں ہوتی ہیں، لغو قسم
اللہ کی ذات اور قرآن کو چھوڑ کر جو الفاظ قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں، سر کی قسم، آنکھ کی قسم، اولاد کی قسم، دکان کی قسم، گاڑی کی قسم، کتا جلائے کتے کی قسم، تو یہ سب جو ہے قسم کھائی جاتی ہے تو یہ لغو قسم کہلاتی ہے۔ ایسے ہی جہاں آپ سے ہم سے دھوکہ ہو جائے، سمجھ نہ پائیں، جیسے مثال کے طور پر ابھی دروازے سے کوئی شخص آ رہا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ زید ہے، اللہ کی قسم وہ زید آ رہا ہے، لیکن جب قریب آیا پتہ چلا زید نہیں بلکہ وہ عمر ہے، زید نہیں وہ عمر ہے، تو دیکھنے میں دھوکہ ہوا، یہ قسم لغو قسم کہلاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو لغو قسم ہے اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کریں گے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسم جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی گئی اس پر مؤاخذہ ہے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم، مؤاخذہ دو قسم کا ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا فجر کی نماز پڑھ لی ہے، بیٹے نے نہیں پڑھی لیکن جھوٹ بول دیا کہ ہاں فجر کی نماز پڑھ لی ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر معافی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے۔ یہ جھوٹی قسم ہے، کفارہ اس پر نہیں ہے، اس پر معافی ہے، توبہ استغفار ہے، جھوٹ بولا۔ اس قسم کا نام ہے یمین غموس، غمسن کے معنی ڈوبنا، جھوٹ بول کر گناہ میں وہ بندہ ڈوب گیا۔ اور پہلی جو قسم یمین لغو ہے، بیکار، یعنی اس میں گناہ بھی نہیں ہوا ہے، دھوکہ ہوا جس میں کہہ دیا کہ پڑا آ رہا ہے، سامنے آنے پر وہ نہیں تھا، اس کو شبہ لگ گیا۔ لیکن یمین غموس جان بوجھ کر وہ جھوٹ بولا ہے تو گناہ میں ڈوب گیا، اور گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے گناہ ہو جانے کے بعد کیا ہے؟ توبہ، استغفار، معافی تلافی ہے۔ آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور قسم کھا لیا، نعوذ باللہ میں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، نام لینا پڑے گا اللہ کی، خالی نہیں جاؤں گا قسم نہیں ہوگی۔ قرآن کی قسم ہاتھ میں لے کے کھلا رہے ہیں، سر پہ کھلا رہے ہیں، سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھلا رہے ہیں، تو خالی میں قسم کھا رہا ہوں نہیں، قسم نہیں ہوگی۔ قرآن ہاتھ میں لے کر میں قسم کھا رہا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کر قسم کھا رہا ہوں، یہ کہنا پڑے گا تو قسم ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو آنے والے زمانے میں کسی بات کے نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ نعوذ باللہ میں اپنے بھائی کے گھر اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں، بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں دوست سے نہیں بولوں گا، فلاں رشتہ دار کو اپنے پروگرام میں شادی بیاہ میں نہیں بلاؤں گا، قسم کھا لیا۔ اور ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کا چوکھٹ نہیں میں ڈاکوں گا، کہتے ہیں نا، تھوڑا سا بگڑ گیا معاملہ فوراً قسم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والے زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا، بھائی کے گھر چلے گئے، بہن کے گھر چلے گئے، اللہ کرے جاتے رہیں، رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے بات چیت ہو گئی، تو اب قسم آپ کی ٹوٹ گئی، اس قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کا کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اطعام، ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے جلدی سے بات بند کریں گے۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائے پیٹ بھر کر، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط اور معتدل کھانا جو اہلیکم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دم 3rd کلاس کا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ کھانا 2 ٹائم کھلانا ہے 10 مسکین کو۔ اگر مسکین نہیں مل رہے ہیں تو اس کی قیمت نکالیے، قیمت کس سے؟ فطرے سے، جیسے فطرہ 60 روپیہ ہے، ایک مسکین کا ایک ٹائم کا کھانا 60 روپیہ، 2 ٹائم کا 120 روپیہ،
اب 10 مسکین کا 120 سے حساب لگا لیں، اتنا پیسہ نکال کے مدرسے میں دے دیں، جو یتیم غریب بچے ان پر استعمال ہو جائے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو پہلا کفارہ یہ ہے، 4 کفارہ ہے، چاروں بیان کریں گے، ٹائم بھلے ہو رہا ہے۔ تو پہلا کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یہ دوسرا کفارہ ہے۔ قسم ٹوٹی تو دوسرا کفارہ ہے کہ 10 مسکین کو آپ کپڑا دو تاکہ وہ مسکین پہنے، تو آپ کا کفارہ قسم کا ادا ہو جائے گا۔ او تحریر رقبہ، تیسرا کفارہ غلام آزاد کر دو، غلامی کا دور تو ہے نہیں، اس کے جگہ پر غلام کا نعم البدل پیسہ ہے کہ جتنے میں غلام کی خریداری ہوتی تھی اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں کہیں غریب غربا کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یہ ہو گیا تیسرا کفارہ۔ اگر یہ تینوں کفارہ میں سے کوئی کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ 10 مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ ہے، اور نہ ہی کپڑا پہنانے کے لیے انتظام اور پیسہ ہے، اور نہ ہی غلام آزاد کرنے کے لیے انتظام اور پیسہ ہے، تو کیا ہے چوتھا کفارہ؟ فمن لم یجد، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو لگاتار 3 دن روزے رکھو۔ کتنا آسان اللہ نے کر دیا۔ پہلے جھوٹی قسم کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا 4 کفارہ نازل کیا، 4 قسم کا کفارہ، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنا ہی تو زبان سے نکلا ہے کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اس کے لیے 4 کفارہ، تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، ایک کفارہ ہے تمہارے اس قسم کا جو جھوٹی قسم کھا کے تم حانث ہو گئے، نہیں کر سکے، اذا حلفتم، اور واحفظوا ایمانکم، اب اللہ تعالیٰ آئندہ تنبیہ کر رہے ہیں، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ قسم کھاؤ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مردوں کو، شوہروں کو دیا ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ طلاق دیتے رہو؟ نہیں، اس کو بچا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ طلاق کا اختیار دیا ہے طلاق دینے کے لیے نہیں۔ ایسے اللہ کہہ رہے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو بچا کے رکھو، یہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے، سچ گوئی راست بازی والا کام کرو۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ اگر تم جھوٹی قسم کھا لیے تو اس کی حفاظت ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا